وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ رسول اللہ فنزل ثم قال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر فذا في البداية۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا میں نے تبلیغ کو سمجھا ہے، تعداد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہا کرتے تھے کہ جتنا میں نے سمجھا ہے اس میں سے اکثر حصہ سمجھا نہیں سکا امت کو، 50واں حصہ، 100واں حصہ، جو بھی تعداد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سمجھا نہیں سکا کہ تبلیغ کہتے کس کو ہے۔ اتنا ضرور کہا کرتے تھے کہ میں اس کام کو نبی والا کام سمجھ کر کرتا ہوں، یقینی طور پر کہ یہ نبی والا کام ہے۔ اس لیے اس کام کے دو ہی رخ ہیں بس، ایک رخ تو خروج فی سبیل اللہ کا ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، خروج فی سبیل اللہ، اس عمل کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دوسرا رخ وہ ہے اپنے مقام پر رہ کر کے مقامی محنت کرنا، جس سے ایمان باقی رہتا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ ایمان باقی رہتا ہے، بنتا اللہ کے راستے میں ہے، باقی رہتا ہے مقام پر رہ کر مقامی محنت کے ساتھ، باعتبار عموم کے بھی اور خصوص کے بھی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا دیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات تذکرہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کے آل سے بہتر ہے، ابو بکر کی ایک رات عمر کے آل سے، یعنی عمر کے آل کے اعمال سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے آل سے بہتر ہے، یعنی عمر کے آل کے اعمال سے بھی بہتر ہے ابو بکر کا ایک دن۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف گئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، غار کا سفر ہوا تھا، ہجرت کی تھی آپ نے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا واقعہ حضرت عمر نے سنایا ان لوگوں کو جنہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ عمر بڑھ گئے ہیں ابو بکر سے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے چلتے تھے، کہ کوئی گھات میں، یعنی آڑ میں کوئی نقصان دینے والا آپ کو موجود نہ ہو، اس وجہ سے آپ کے آگے چلتے تھے، اور کبھی پیچھے اس وجہ سے چلتے تھے کہ کوئی پیچھے سے لشکر نہ آ رہا ہو جو حضور کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا،
اے ابوبکر تم کو کیا ہو گیا کہ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو اور کبھی تم میرے پیچھے چلتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس وجہ سے آپ کے آگے چلتا ہوں کہ کوئی آپ کو آگے سے تکلیف نہ پہنچا دے، اور آپ کے پیچھے اس وجہ سے چلتا ہوں کہ کوئی آپ کو پیچھے سے تکلیف نہ پہنچا دے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابوبکر اگر کوئی چیز ایسی آئی کہ جو مجھ کو تکلیف دے گی کیا تم اس کو اپنی جان پر لے لو گے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے۔ بس یہ دونوں حضرات غار کی طرف پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر ٹھہر جائیے یہاں تک کہ میں آپ کے لیے غار کو صاف کر دوں۔ بس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، یہاں تک کہ جب آپ کو دھیان آیا کہ میں نے ایک سوراخ صاف نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مکانک یا رسول اللہ آپ یہیں پر ٹھہر جائیے یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اس کو بھی صاف کر دوں۔ بس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انزل یا رسول اللہ آپ غار کے اندر داخل ہو جائیے۔ حضور علیہ السلام غار میں داخل ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لَتِلْكَ اللَّيْلَةُ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر کہ ابوبکر کی ایک رات عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ یہ ہجرت والی رات، ہجرت والا دن، یعنی عمر کے آل کے اعمال سے بہتر ہے۔ یہ جو ایک رات کا عمل ساری زندگی کے اعمال پر بھاری تھا، اس لیے ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کرتے رہے کہ ابوبکر سے بڑھ جاؤں، لیکن ابوبکر سے نہیں بڑھ پائے۔ جس کے لیے 8 دروازوں میں سے پکار ہوگی اور جس کو لیے اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستہ بہت بڑا راستہ ہے، اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے کی اپنی ترتیب بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلے لگانے سے اپنی زندگی کا اور اپنا نفس بھی نہیں ٹوٹے گا اور اپنے اندر کا باطل بھی نہیں ٹوٹے گا، امت کا باطل تو کیا ٹوٹے گا چلہ لگانے سے۔ خالص ہر سال چلہ کون کون لگا رہا؟ کسی کا سالانہ 3 دن ہے، کسی کے دیپاولی کے 3 دن ہیں، کسی کے رمضان کے 3 دن ہیں، کسی کے عید اور بقرعید کے 3 دن ہیں۔